اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس اے میں، انہوں نے جو ہے تو کہا ہے کہ بھائی آپ یہ عورت اور قرآن کے بارے میں بتائیں کہ قرآن جو ہے تو عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے اگر ہم وہ لمبا ہو جائے گا سلسلہ، یہ ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، یہ اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ عورت کی حیثیت کیا تھی، ٹھیک، ربانیت میں بڑا گھناؤنا تصور عیسائیوں کے ہیں کہ عورت جو ہے تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے، اور عورت نے ہی آدم کو جنت سے نکالا تھا، دیکھ رہے ہیں جی۔ اب یہ اسی طرح اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں تو یہ ساری جتنی بھی ببلیکل روایات ہیں وہ ساری جو ہے تو انہوں نے جو ہے ڈال دی ہیں عورت کے کھاتے میں، یہ وہ چیزیں۔ تو اگر آپ ہندوؤں میں دیکھیں، یہودیوں میں دیکھیں تو بڑی گھناؤنی پکچر ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو لمبا ہو جائے گا سلسلہ، میں صرف قرآن پہ آؤں گا اور اپنے مطلب کی بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ایک مسلمان کے لیے عورت کا صحیح مقام جو ہے متعین کرنے کا معیار نہ تو یہ قوانین معاشرت ہیں نہ کچھ اور، صرف ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ قرآن نے عورت کو کون سا مقام دیا ہے، اس کی تو تفاصیل بہت زیادہ ہیں، اس پہ کئی لیکچر ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے مطابق اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور قرآن کا ویسے ہی مطالعہ کرتا، یہ اقبال نے کہا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے جس نے مرد سے اپنی صنف کے غصب کردہ حقوق کا بدلہ لیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جب ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور تہذیب ہیں اس میں عورت کو کن پستوں میں دھکیلا گیا، دوسری طرف آپ قرآن میں دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس میں عورت کی جو ہے طرفداری کی گئی، ٹھیک۔ سب سے پہلے تو اس غلط تصور کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا پھر اس کی پسلی سے ہوا کو نکالا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی روح سے تصور غلط ہے، انسانی پیدائش کا سلسلہ کسی خاص جوڑے سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آدم سے مراد نوع انسانی کے نمائندے کی حیثیت ہے۔ یہ جو ایولیوشن کا نظریہ ہے اس میں جو لائف سیل ہے اس سے ابتدا ہوتی ہے زندگی کی، اور قرآن کہتا ہے کہ دو حصوں میں یہ تقسیم ہو جاتا ہے، ایک اوم یعنی مادہ کا خلیہ اور دوسرا جو ہے سپرماٹازوم، ٹھیک ہے، یعنی نر کا خلیہ۔ قرآن میں بھی یہی آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے نا والذی خلقکم من نفس واحد، اللہ وہ ہے جیسے تم ایک جرثومہ حیات سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس جرثومہ حیات سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی وہ جرثومہ حیات دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھر ان دونوں خلیق کے امتزاج سے مرد اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دیا۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس سے دیکھ لیا کہ قرآن کی روح سے مرد اور عورت میں پیدائش کے اعتبار سے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت یا سبقت حاصل نہیں، دونوں کا سرچشمہ حیات ایک ہے اور دونوں ایک ہی اصل کی دو شاخیں، ٹھیک ہے۔ زوج کہا ہے قرآن نے، ٹھیک ہے، جعلکم من انفسکم ازواجا، یہ دیکھیں یہ 30/21 اور 42/11 یہ دو ہیں۔ یہ ہمارے یہاں تو صرف عورت کو مرد کی زوجہ کہتے ہیں نا، مرد کو عورت کا زوج نہیں کہتے۔ قرآن میں عورت کو مرد کی زوج اور مرد کو عورت کا زوج کہا گیا، یعنی ایک دوسرے کے رفیق سفر، زوج سے مراد ہی ہے، ٹھیک ہے، رفیق اور ساتھی یہ ہے، یعنی کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، اس مرد کی تکمیل عورت سے اور عورت کی تکمیل مرد سے، یہ زوج کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ بعضکم من بعض، یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہو، دیکھ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی اکیلا مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن نے پھر اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ بھائی وہ جنت پہ آدم کی لفظ کا جو رسپانسبل تھا وہ عورت، یہ عقیدہ ابلیس نے عورت کو اپنے پھندے میں پھنسایا، پھر عورت نے آدم کو بہکایا جس کی وجہ سے وہ گناہوں کا مرتکب ہوا اور جنت سے نکالا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے، یہ آیت ہے نا 2/36 سورہ بقرہ کی،
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ انہا مطلب جنت سے، ازلہما، ہما مطلب دونوں کے لیے تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی دونوں میں یکساں طور پر قانون کی پابندی اور قانون شکنی کی صلاحیت موجود ہے، غلط فیصلوں کا امکان دونوں میں ہے، دونوں لفظ کھا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے دنیا میں گناہ کی ذمہ داری عورت پر ہے اور مرد معصوم ہے، یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، دیکھ رہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک آیت ہے نا، اب اس میں بنی آدم میں دونوں آ جاتے ہیں، 17/70 واجب التکریم ہے، اس سے مراد سے مرد نہیں، مرد اور عورت دونوں۔ عربی کا قاعدہ یہ کہ جب مرد اور عورت دونوں کا مشترکہ ذکر ہو تو بنو فلاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں بنی اسرائیل سے مراد قوم میں بنی اسرائیل، کہ صرف مرد ہی نہیں، مرد اور عورت سب رہیں گا، یہ یاد رکھیں۔ جب قرآن نے کہا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم 95/4 پیدا کیا ہے، یعنی ہوشیارانہ توازن کو لیے ہوئے تاکہ وہ اس حد تک پہنچ جائے، پوٹینشیلٹی رکھ دی ہے احسن تقویم کی، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ قرآن کا جو مقصد ہے نا اس کی تعلیم کا، کہ انسان کی صلاحیتوں کی کہ انسان کی صلاحیتوں کی جو نشو و نما ہے اس میں توازن پیدا کیا جائے، یعنی صحیح وزن، جتنا جس چیز کو ہونا چاہیے اس کا ٹھیک اتنا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس معاشرے میں توازن پیدا، جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اور کائنات کی قوتوں میں توازن جو ہے سارا مقصد قرآن کا جو ہے انسانی یہ توازن اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو کیا یہ توازن جو ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ایک تنہا مردوں یا عورتوں کے ذریعے سے پیدا ہو، ایک صنف سے پیدا کیا جائے؟ الانسانوں دا مین کے آدھے سے کوئی اکثر نظر انداز کر کے انسانیت میں توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں جتنی بھی یہ انیکویلٹیز ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان نے اپنے آدھے حصے کو جو ہے تو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس سے کیا توازن نصیب ہو سکتا ہے؟ اور اس کی حماقت تو اس سے بھی آگے بڑھتی، یعنی جس آدھے حصے اس نئے انسان کو سمجھ، اس نے بس مرد کو ہی سمجھ رکھا ہے، اس میں بھی اس کا طبقاتی تقسیم کہ 99% حصے کو انسان کی جو ہے وہ سب سے الگ کر رکھا اور انسان تصور کر رکھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن جو نقشہ کھینچ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کائنات میں دیکھو ہر جگہ جو ہے تقسیم کار کا اصول ہے۔ سورج کا کام حرارت، پانی کا کام ٹھنڈک اور نمی دینا، ہوا اپنی خصوصیت رکھتی اور مٹی کی خصوصیات الگ الگ ہے، بیج کی نشو سب مختلف اور متفرق قوتوں کے امتزاج سے ہوتی ہے۔ اس امتزاج میں ہر وقت قوت کا اپنا اپنا حصہ ہے، اپنا اپنا فریضہ۔ اب اس تقسیم کار میں کسی ایک قوت کو دوسری قوت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آگ کو پانی پر اس لیے فضیلت حاصل نہیں کہ وہ حرارت پہنچاتی ہے، اور پانی ٹھنڈک، نہ ہی پانی کو آگ پر اس وجہ سے کہ کوئی فوقیت ہے کہ وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ آگ، حرارت، پانی اور آگ کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ نظام کائنات میں توازن رکھنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہے اور اپنا اپنا مقام ہے ان کا، ان کے باہمی امتزاج سے یہ زوج اسی کو کہتے ہیں۔ یہ سن لیجئے کہ جو کمی ایک عنصر میں ہے وہ دوسرا عنصر پورا کر دے، یعنی بیج کی نشو و نما کے لیے حرارت کے علاوہ ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ سورج کی کرنوں میں اس کی کمی تھی اس لیے پانی نے اسے پورا کر دی، اس طرح پانی میں حرارت کی کمی تھی، اس کمی کو سورج نے پورا کر دی۔ لہٰذا ان دونوں کی رفاقت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کی کمی دوسرے کے تعاون سے پوری ہو جائے، یہ ہے ان کا صحیح مقام۔ لیکن اگر ان میں سے مثلا حرارت ہی سمجھ لی کہ میں پانی سے افضل ہوں کیونکہ میں وہ کام کر سکتی ہوں جو پانی نہیں کر سکتی، تو یہ ہے وہ جو غلطی بہت بڑی۔ جو کچھ خارجی کائنات میں ہو رہا ہے وہی کچھ انسانی معاشرے میں مقصود ہے قرآن کا۔ یہاں بھی تقسیم عمل کا اصول کار فرما ہے۔ انسانی دنیا میں مرد اور عورت دو ہی مختلف عناصر ہیں، ان میں بہت سی چیزیں کامن ہیں، ان کی خصوصیات ایسی ہیں جو ایک میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں۔ قانون کائنات کے مطابق یہاں بھی یہ خصوصیات کی کمی دوسرے کی رفاقت سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے زوج۔ اس اعتبار سے ایک صنف کو دوسری صنف پر فضیلت حاصل ہے۔ فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض 4/32۔
یعنی اگر ایک خصوصیت کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے تو دوسری خصوصیت کے لحاظ سے عورتوں کو مردوں پر فوقیت ہے. ان میں سے کسی ایک صنف کا یہ سمجھنا کہ چونکہ مجموعے کی خصوصیت ہے جو صنف مقابل میں نہیں اس لیے میں سے افضل ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. صحیح زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے قرآن کی لحاظ سے؟ ٹھیک ہے کہ مجھ میں ایک ایسی کمی ہے جو صنف مقابل کی رفاقت سے پوری ہو سکتی ہے، یعنی میری تکمیل کے لیے اس کی رفاقت تزویج ضروری ہے. اس لیے میں اسے افضل نہیں ہوں بلکہ اپنی تکمیل کے لیے اس کی زوجیت یعنی رفاقت کا محتاج ہوں. اسی بنا پر قرآن نے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی نسبت فرمایا جعل بینکم مودۃ و رحمہ. دیکھیں 30/21 اللہ نے تمہیں باہمی مدد اور رحمت، اس میں مدد اور رحمت دیکھ رہے ہیں. مدد کے معنی تو کشش اور محبت ودا، یعنی وہ دو سلیٹیں جب آپس میں ایسی ملیں کہ جدا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بن جائے. اس بنا پر کسی شے کی صلاحیتوں کے کامل جو مظاہرہ ہوتا ہے اس کو مودہ کہتے ہیں. مرد اور عورت کس طرح باہمگیر پیوست ہو جانے کی قرآن نے دوسری جگہ ان کو لباس سے تشبیہ دی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ سورہ بقرہ کی 187 غالباً آیت ہے. تم ایک دوسرے کے لیے جو بمنزل لباس کی ہو جس کا بدن کے ساتھ پورا اختلاط ہے. لیکن دوسرا رحمت ہے، جعل لکم بینکم مودۃ و رحمہ، یعنی مرد اور عورت کیجئے کہ باہمی رفاقت سے ایک دوسرے کی صلاحیتیں رشنما پاتی اور توازن پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا مرد کا یہ سمجھنا ہے کہ میں عورت سے افضل ہوں ایک غصہ، یہ سیلف ڈیسیپشن ہے جس کا یہ قانون کائنات کی میزان میں کوئی وزن نہیں. دیکھیں عورت کی منفرد خصوصیات کیا ہیں، حالانکہ دونوں میں جو ہے بیشتر انسانی خصوصیات جو ہے کامن ہے، مثلا عقل و بصیرت، ہاں جن میں ان کی خصوصیات مشترک، دونوں دوش بدوش چلیں، لیکن اس تقسیم عمل کی روح سے جس اوپر ذکر عورت کو بایولوجیکلی ایسا بنایا گیا کہ اس میں بچے کی تولید و پرورش کے لیے ایسی خصوصیات ہیں جن سے مرد محروم ہے. عورت کی خصوصیات معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت ہے، مرد کی بہت بڑی کمی کو پورا کرتی ہے. اسی اعتبار سے عورت کا درجہ مرد سے فائق ہے. بچے کی تربیت ماں کی گود میں ہوتی ہے، جس قسم کی تربیت ہوگی اس قسم کا بچہ اور اس قسم کی قوم بنے گی. یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں دیکھیں قرآن میں قوم کے لیے امت کا لفظ ہے. امت کا مادہ دیکھیں روٹ امن، جس کے معنی ماں. لہٰذا قرآن کی روح سے امت قوم کی تخلیق اور تشکیل کی جو ذمہ داری ہیں یہ ہے عورت کی وہ خصوصیت جس سے مرد محروم ہے. اس اعتبار سے عورت کتنی بڑی ذمہ داریوں کی حامل اور کتنے عظیم مقام کی مالک ہے، لیکن اس ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں عورت کی زندگی کا بیشتر حصہ صرف ہو جاتا ہے. اس دوران میں وہ فزیکلی اس قابل نہیں ہوتی کہ زندگی کے دیگر شعبوں میں محنت و مشقت کرے، حصہ لے. اس سے معاشرے میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کمی کو مرد پورا کرتا ہے، وہ اپنا پورا وقت وسائل پرورش بڑھانے میں صرف کرتا ہے. اسی کو اکتساب رزق کہتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز مرد کے لیے عورت پر افضلیت کا موجب نہیں ہو سکتی. عورت اس کی ایک کمی کو پورا کرتی ہے اور یہ اس کی دوسری کمی کو پورا کرتا ہے. یوں سمجھو عورت ایک طرح سے معاشرے میں اضافے کا موجب بنتی ہے، مرد دوسری طرح سے. ایک کو ایک جہت سے افضلیت حاصل ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری جہت سے. یہ ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض کا مطلب. اللہ نے ایک دوسرے پر مختلف خصوصیات کی روح سے افضلیت دی ہے. بعضهم علی بعض، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے خود ساختہ تصورات ہیں جن کی روح سے کہتے ہیں کہ مرد کماتا ہے اس کی کمائی عورتوں پر صرف ہوتی ہے، اس لیے مرد کو عورت پر افضلیت حاصل. یہ خود ساختہ معیار فضیلت کو اس حد تک کھینچ کر لے گئے کہ عورت کے دل میں رہ کر سوال اٹھتا ہے کہ میں عورت کیوں بن گئی، مرد کیوں نہ بن. جس معاشرے کا تصور قرآن پیش کرتا ہے اس میں کبھی عورت کے دل میں اس قسم کا خیال پیدا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہا فلا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. ٹھیک ہے، اللہ نے جو خصوصیات تم ایک دی ہیں وہ ایسی باعث امتیاز ہرگز نہیں کی ان کی بنا پر صرف مقابل آرزو کرنے لگ جائے کہ مجھے دوسری صنف کی خصوصیات کیوں دی گئی. دیکھ رہے ہیں بہت زبردست آیت ہے یہ 4/32. مرد اور عورت کے میدان الگ الگ ہے، اس اعتبار سے ان کی خصوصیات میں اختلاف ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے جو فیلڈز ہیں
ان میں اپنے فرائض کو پوری محنت اور حسن و خوبی سے سر انجام دیتے ہیں یا نہیں. اپنے اپنے میدان میں جس قدر صحیح و عمل کرے گا اس کے مطابق معاشرے کی خوشگواری میں اس کا حصہ ہوگا. دیکھ رہے ہیں للرجال نصیب مما مکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن 4/32. ٹھیک ہے. اس میں تمہاری سوئی عمل کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور توفیق. یہ آگے ہے نا یہ وصل اللہ من فضلہ. جی ٹھیک ہے کہ تم یہ آرزو کیا کرو کہ جو میدان ہے اس میں تمہیں صحیح عمل کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور توفیق نصیب ہو جائے. اور للرجال نصیب مما مکتسبوا. جی جو جتنی وہ محنت کرے گی اس کے مطابق معاشرے کی خوشگواریوں میں اس کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن. وہ ٹھیک ہے مشترکہ صلاحیتیں ہیں. جی لکھ رہے ہیں جی تقسیم عمل کے اس فرق کو چھوڑ کر ٹھیک ہے باقی انسانی صلاحیتیں تمام دیکھیے قرآن نے گنا دی ہیں خصوصی طور پر ایک آیت میں یہ 33/35 میں. جی ٹھیک ہے سورہ احزاب میں دیکھیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. دیکھیں اگر مردوں میں صلاحیت ہے کہ وہ قانون خداوندی کی اطاعت سے اپنی تکمیل ذات کر سکے تو عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے. المسلمون والمسلمات یہ ہے یہ تکمیل ذات جس سے مراد ہے. ٹھیک ہے المسلمین والمسلمات. اگر مرد اس پارٹی جماعت کے رکن بن سکتے ہیں جو اللہ کے قانون کے اٹل نتائج پر یقین رکھتے ہیں امن عالم کی ذمہ دار ہیں تو عورتیں بھی اس جماعت کی اس طرح رکن ہو سکتی ہیں. یہ مراد ہے المومنین المومنات سے. اگر مردوں میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنی استعداد کو اس طرح سنبھال کر رکھیں کہ ان کا استعمال صرف اللہ کے قانون کے مطابق ہو تو یہی صلاحیت عورتوں میں بھی ہے. والقانتین والقانتات کا بھی یہ ترجمہ ہے. اگر مرد اپنے دعوے ایمان کو سچا کر دکھانے کہہ رہے ہیں تو عورتیں بھی اس کی ہے. وصادقین وصادقات. اگر مرد ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو عورتیں بھی. وصابرین وصابرات. اگر مرد اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ جوں جوں ان کی صلاحیتیں بڑھتی جائیں وہ قانون خداوندی کی اطاعت میں جھکتے چلے جائیں تو یہ خصوصیت عورتوں میں بھی ہے. والخاشعین والخاشعات یہ مطلب ہے اس کا. اگر مردوں میں ایثار کا مادہ ہے تو عورتوں میں بھی ہے. والمتصدقین والمتصدقات. اگر مرد اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں جہاں سے روکا جائے تو وہ رک جائیں تو عورتوں میں بھی صلاحیت ہے یار. وصائمین وصائمات. اگر مرد اپنے جنسی میلانات کو ضوابط کی پابندی میں رکھ سکتے ہیں تو عورتیں بھی ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات. اگر دیکھیں مرد قانون خداوندی کو شعوری طور پر سمجھنے اور اسے ہر وقت پیش نظر رکھنے کے اہل ہیں تو عورتوں میں بھی کمی اہلیت ہے. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات. جب یہ صلاحیتیں دونوں میں ہیں تو ان کے نتائج بھی دونوں کے لیے یکساں طور پر ہونے چاہیے نا. لہذا نظام خداوندی میں دونوں کے لیے حفاظت کا سامان اور اجر عظیم موجود ہے. اعد اللہ لہم المغفرۃ واجر عظیم. یہ مطلب ہے. دیکھ رہے زندگی کا کون سا گوشہ ہے یار جس کو متعلق یہ کہا گیا کہ مرد میں تو اس کی صلاحیت ہے اور عورت میں نہیں. مرد یہ کر سکتا ہے اور عورت نہیں کر سکتی. دیکھ مرد یہ بن سکتا ہے عورت نہیں بن سکتی. قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مرد اور عورت دونوں کی صلاحیت بخش اعمال نتیجہ خیز ہوں گے اور دونوں دوش بدوش جنت میں داخل ہوں گے اور یہاں حکومت میں بھی شریک ہوں گے. اسلامی حکومت میں دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں اولیاء ہیں. قرآن میں ہے یہ بات یار. گھر کی جنت میں معاشرے کی جنت میں پھر زندگی سے متصل اگلی جنت میں دیکھیں وَيَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. دیکھ رہے ہیں 4/114. ان میں سے کسی کے کام کا نتیجہ ضائع نہیں. وَلَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ 3/105. دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے چیز. دیکھیں ان صلاحیتوں کی نشوونما اور ان کا صحیح مصرف جو ہے یہ مقصود حیات ہے. لہٰذا اس باب میں مردوں اور عورتوں میں کسی قسم کا فرق ہے. دونوں جنت میں داخل ہونے کے اہل ہیں. اس لیے ان میں سے کسی صنف کو دوسری صنف پر کوئی وجہ امتیاز نہیں.
البتہ تقسیم کار کے جو کائناتی اصول کی بنا پر بعض فریضے ہیں جنہیں صرف عورت ہی سر انجام دے سکتی ہے، اس اعتبار سے عورت معاشرے میں مرد کی بہت بڑی کمی کو پوری کرتی ہے۔ عورت نہ ہو تو یار یہ کیسے یہ جو ہے ابھی تک پروکریشن کیسے ہوتی، لیکن عورت کی زندگی کا ایک حصہ انہی فرائض کی سر انجام دہی میں صرف ہو جاتا ہے، اور وہ طبی طور پر اکتساب رزق کے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتی۔ معاشرے کی اس کمی کو مرد پورا کرتا ہے، لیکن جس طرح عورت مرد پر یہ احسان نہیں رکھ سکتی کہ ان فرائض کو سر انجام دیتی ہے جن کی سر دہی کے لیے ممکن نہیں مرد کے لیے، اس طرح مرد بھی عورت پر یہ کہہ کر حکم نہیں جما سکتا کہ وہ کماتا ہے۔ یہ الفاظ اور عورت اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں کمانے سے معذور رہتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کا توازن اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ کائنات کی روح سے جو فریضہ اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ نہایت حسن و خوبی سے سر انجام ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے کاروبار زندگی کے دو دائرے ہو گئے، ایک وہ جس کے فرائض صرف عورت سر انجام دے سکتی ہے، دوسرا وہ جس میں مرد اور عورت دونوں مشترکہ طور پر شریک ہو سکتے ہیں۔ اب چوتھی جس طرح یہ غلط ہے کہ عورت ان فرائض کو سر انجام نہ دی جن کی خصوصیت صرف ایکسکلوسیولی اس کے حصے میں آئی، اس طرح یہ بھی غلط ہے کہ اگر اسی دائرے کے اندر محبوس کر دیا جائے اور مشترکہ دائرے میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، ان دونوں صورتوں میں معاشرے کا نظام بگڑ جائے گا۔ دیکھ رہے اب وہ آئیے نا، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ غلط قسم کے ترجمے انہوں نے کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ نساء کی یہ 34ویں آیت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ یا ذرا غور سے سننا جی، ہاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فعیزوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن آتاناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان، ٹھیک ہے، ان اللہ کان علیہ کبیرا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے تو ترجمے تو دیکھ رہے ہیں کہ مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر، اس کے بزرگی وہی اللہ نے بعض ان کے اور بعض کے اوپر یہ سب اس لیے کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، بس نیک بخت عورتیں فرمانبردار ہیں، نگہبانی کرنے والی ہیں، ہاں، بیچ غائب کے ساتھ محافظت اللہ کی۔ جو عورتوں کی تم ڈرتے ہو چڑھائی ان کی ہے، بس نصیحت کرو ان کو، چھوڑو ان کو بیچ خوابگاہوں کے اور مارو ان کو، پس اگر کہا نہ مانے تمہارا پس مت ڈھونڈے ان پر ان کی رات حقیقت۔ یہ شاہ رفیع الدین کا میں پڑھ رہا ہوں، سارے اسی طرح کے تراجم ہیں۔ یہ چونکہ مرد کماتے ہیں اور عورتوں پر اپنا روپیہ صرف کرتے ہیں، اس لیے عورتوں پر حاکم۔ عورت کا کام یہ کہ مرد کی فرمانبردار ہے، اگر اس فرمانبرداری میں کوئی فرق آ جائے تو مرد کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اسے مارے پیٹے۔ یہ عورت کی پوزیشن جو ہمارے ہاں ترجموں سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ ترجمے جو ہے آپ کو پتہ ہے کیوں صحیح نہیں ہوتا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بڑی لمبی کہانی ہے، ہم سب یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ہماری روایات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری، کچھ تو ایسی حالت انہوں نے کیا اور کچھ سازش کا عنصر بھی اس میں 90%، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کیا کہے ان کے بارے میں، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آیت کا جو ہے صحیح مفہوم اس پہ ہم آئیں گے جی۔ اب یہ یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا الرجال قوامون علی النساء والی آیت جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں یہ میاں بیوی کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے یار، الرجال عام مردوں کی، النساء عام عورتوں کی۔ یہ اصل میں سوسائٹی میں مردوں اور عورتوں کے جو فرائض مفوضہ ہیں تفویض کیے ہوئے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں جو ہے اپنے خصوصی فرائض کی سر انجام دہی کی وجہ سے یہ دیکھیں اکتساب رزق سے معذور ہو جاتی ہیں، اس کے برعکس مردوں کا سارا وقت اس کے لیے فارغ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے تقسیم کار کے اصول کے مطابق مردوں کا فریضہ یہ بتایا، وہ قوامون علی النساء، دیکھیں کام الرجل المرأہ، دیکھیں اس کے معنی، دیکھیں اس نے روزی مہیا کی، کاما علیہ کے معنی ہے یعنی اس کی روزی مہیا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ الرجال قوامون علی النساء یعنی معاشرے میں مردوں کی ذمہ فریضہ ہے
کہ وہ عورتوں کو کھڑا کریں اپنے پاؤں پر. اب اس میں ساری چیز آ گئی, سامان چیز بھی آ گیا, اس میں زندگی کی ضروریات, تعلیم بھی آ گئی, تربیت بھی آ گئی, ٹھیک ہے, علاج معالجہ سب کچھ. قوام کا یہ مطلب ہے جی, اس لیے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ آگے قرآن نے اس کی واضح فٹ بتائی ہے, حکمت بتائی, تقسیم کار کی اصول کی بنا پر ایک قسم کی استعداد مردوں کو زیادہ دی گئی, دوسری عورتوں کو. چونکہ مردوں کا سارا وقت اکتساب رزق کے لیے ہوتا ہے اور عورتیں سے معذور ہیں, اس لیے مردوں کا کمائے ہوئے رزق عورتوں کی ضروریات کی کفالت کرے گا. بما انفقوا من اموالہم, اس سے عورتوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی جائیں گی اور ان کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی جائیں گی. فصالحات, ٹھیک ہے, یہ ہے, اور انہیں فراغت نصیب ہوگی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس مصرف میں بنائیں جس لیے خاص پیدا کی گئی ہیں. کانتات سے یہ مراد ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی یہ کنیت اس مشکیزے کو کہتے ہیں جس میں پانی بھرنے کے بعد اچھی طرح سے بند کر دیا جائے اور اپنا پانی محفوظ رکھے, راستے میں کہیں نہ گرائے, جہاں ضرورت ہو وہاں منہ کھول دے. اگر عورتوں کو اکتساب رزق کرنا پڑے تو جس مقصد کے لیے صلاحیت دی گئی ہے تو پورا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دو لفظوں میں اس نقطے کو اور بھی واضح کر دیا. دیکھیے, حفاظت للغیب بما حفظ اللہ. دیکھیے, حفاظت للغیب یعنی جب اللہ کے قانون نے اس طرح ان کی حفاظت کا سامان وہ پہنچایا تاکہ انہیں اطمینان اور فرصت مل گئی کہ اس چیز کی حفاظت کر سکے. غیب جو بچہ جو پوشیدہ طور پر ان کی سپورٹ کی گئی ہے, اور جنین کی حفاظت. دیکھ رہے ہیں اس آیت کا مطلب آگے بتا دیا ہے قرآن. دیکھ رہے ہیں قرآن عورتوں کے خصوصی فرائض اور ان سے امور کا ایسی سنجیدہ, یہ اشتہاروں میں ذکر ہے سارا, جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی سے بھی بلا تعمل بیان کر سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہمارے مربج تراجم دیکھیں کی روح سے تو دیکھیں کہ مرد عورتوں پر حاکم اور درور ہیں کیونکہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں. ان کے برعکس نیک بیویاں صالحات کا شیوہ یہ کہ اوپر کانتات ہوتی ہیں, غلط ترجمہ کانتات کا کرتے ہیں, اور مرد کی غراضی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی مردوں کا کام یہ کہ عورتوں پر حکومت کریں اور عورتوں کا کام یہ کہ مردوں کی فرمانبرداری کریں اور عصمت کی حفاظت. گویا صالحات اور کانتات اور حافظات ہونا صرف عورتوں کے لیے ہے یار. دیکھیں لوگوں کو یار, حالانکہ قرآن نے سورہ احزاب کی آیات دیکھیں نا, سب خصوصیات مردوں اور عورتوں میں نے پڑھی ہے, مشترکہ طور پر بیان کی گئی. اگر فرمانبردار ہونا عورت کے لیے ہے تو قرآن کی روح سے مرد کے لیے, لہٰذا یہ مفہوم کہ مرد کمانے اور حکومت کے لیے اور عورتیں مردوں کی فرمانبرداری کے لیے, یہ غلط ہے سراسر. مرد اور عورت کا باہمی تعلق رفاقت کا ہے یار, کمپینین شپ ہے, جو ایک دوسری کمیوں کو پورا کریں گے. اس میں ایک کی حکومت دوسرے کی فرمانبرداری کا سوال ہی نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں اور قانون خداوندی کی اطاعت کرنے والے. اب آیت کا باقی حصہ لیجیے. واللتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ ہماری تفسیروں میں تو یہ سارا بتایا کہ بھائی میں اوپر ترجمہ کہ مرد کا کام عورت پر حکومت کرنا, عورت کا کام مرد کی فرمانبرداری. کہ اگر بیوی مرد کی فرمانبرداری نہ کرے تو ایسے پہلے سمجھائے بجائے, پھر اسے باہمی تعلقات منقطع کرے, اس پر کام نہ چلے تو اسے پھر مارے. یہ ترجمہ ہے ٹریڈیشنل, ٹھیک ہوگی. یہ اصل میں بات میاں بیوی کے متعلق نہیں ہو رہی, عام مردوں اور عورتوں کی فرائض زندگی بتائیں قرآن. تقسیم عمل کے اصول کے مطابق مردوں کا فریضہ قرار دیا گیا کہ وہ اکتساب رزق کرے اور عورتیں رزق کی طرف سے مطمئن ہو جائیں. کے بعد جو اس کے فرائض ہیں وہ اس کو بطریق آسن سر انجام دیں. اس کے بعد کہا گیا اگر عورتیں انتظامات کے باوجود ان کو روح سے اکتساب رزق کی طرف سے مطمئن ہو جاتی ہیں, معاشرے کے اس نظم و تقسیم کار کے اصول سے بلا عذر سرکشی اختیار کریں, جیسا کہ آج کل ویسٹ میں ہے نا, دیکھ جگہ جگہ وہاں طلاق ہوتی ہیں. تو معاشرے کی لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی انارکی کو روکیں. یہ گھر تو گھر سے تو جنت شروع ہوتی ہے. اس لیے اگر عورتوں نے مرد بننے کے چاؤ میں بلا عذر اپنے فرائض کو چھوڑ دیا کہ بھائی وہ ہم تو بالکل وہ نسل انسانی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, پروکریشن سے انکار کر دیتی ہیں,
ایبارشن کرواتی ہیں یا ایسا کچھ کرتی ہیں، تو یہ معاشرے سے کہا گیا ہے کہ پہلے اس قسم کی جو عورتیں ہیں، ساری تو نہیں ہوتی ایسی، سمجھانے کی کوشش، انکریجیبل جو عورتیں ہیں کہ ان کی یہ روش معاشرے کے لیے کس قدر تباہی کا موجب ہے، ان کو بتائیں، اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ دیکھیں ایک قسم کی پنشمنٹ ہے نظر بندی کی، اگر اس پر بھی سرکشی سے نہ رکھیں تو پھر انہیں عدالت کی جانب سے بدنی سزا ہوگی، یہ کہ جس کو کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی۔ اب یہ ایک دوسری چیز ساتھ ساتھ میں بیان کرتا جاؤں، پھر اس کا دوسرا حصہ بھی میں لے آؤں گا تاکہ عورت کے اوپر جو قرآن کے احکامات ہیں وہ جہاں تک میں سمجھاؤں تو آپ کو بھی گوش گزار کر سکوں جی۔ کہ اب وراثت میں دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ایک لڑکی کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ دیکھیے 4/11 آیت میں جو کہتا ہے، اصل میں قرآن کی روح سے ایسا معاشرہ اسٹیبلش ہوتا ہے جس میں اکتساب رزق کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مرد کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ ان فرائض و واجبات کی ادائیگی سے جو بنیادی طور پر عورت کے ذمہ ہے، عورت کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اکتساب رزق کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں اکتساب معاش کی ذمہ داری مرد کے سر پر ہو، اس میں معاشی اسباب کی تقسیم مرد کا حصہ یقیناً زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ وجہ کہ ترکے میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر رکھا گیا۔ لڑکیوں کے ذمہ نہ اپنے اخراجات کی کفالت ہوتی ہے نہ اپنے خاندان کے رزق کی کفالت۔ اس کے برعکس لڑکے نے اپنے لیے بھی اکتساب رزق کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اور ماں باپ اور کوئی اگر بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے بھی، اس لیے اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ مرد اپنے اس فریضے کو نظر انداز کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے متعلق اندیشہ ہو کہ وہ قسمت پرسی کی حالت میں رہ جائے گی، تو قرآن نے وہ جو مرنے والا ہے متوفی، اس کو پورا حق دیا ہے کہ اپنے ترکے کی تقسیم جو ہے اقتضائے حالات کے مطابق جس طرح جی چاہے کر جائے۔ وصیت میں قرآن کے مقرر کیے ہوئے حصے اس صورت میں عمل میں آتے ہیں جب یہ بلا وصیت مر جائے، یہ متوفی جو، یا اس کی وصیت پورے ترکے کو محیط نہ ہوتی۔ قرآن میں موجود ہے یہ صراحت۔ دیکھا کہ لڑکی کا حصہ کم مقرر کرنے سے نہ تو اس کے حقوق میں کمی آ جاتی ہے اور نئی معاشرے میں اس کا مقام مرد سے نیچے چلا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ اب عورتوں کی گواہی پہ آ جائیے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک کہانی بنائی ہوئی آدھی گواہی۔ اب یہ شہادت کے متعلق سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے کہ جب تم آپس میں قرضے کا معاملہ کرو تو اسے ضبط تحریر میں لیا، اس پر 2 مرد بطور گواہ بلا لیا کر۔ اس سے آگے ہے فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ٹھیک ہے، اگر 2 مرد ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو بطور گواہ۔ 2 عورتیں کیوں؟ اس کی علت قرآن نے واضح فٹ بتا دی ہے۔ دیکھیں جہاں کہا کس لیے، ان تدل احدہما فتذکر احداہما الاخری، ٹھیک ہے، دیکھیں تدلہ کا مطلب یہ غلط کرتے، بھول جانا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب جو ہے تو بات کا مبہم خیر واضح ہو جانا، ذہن میں الجھاؤ کنفیوز ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اس آیت کی طرف آئیے، کیوں ضروری قرآن نے 1 مرد میں 2 عورتیں دی؟ عورتوں کے متعلق اس لیے کہ ان میں سے ایک کو کچھ الجھاؤ سا پیدا ہو جائے تو دوسرے سے یاد دلا دے، اور ان سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ قرآن کے نزدیک عورتیں مردوں کو کم قابل اعتماد، ان میں ذہنی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ قرآن نے شہادت میں مردوں کے لیے بھی 2 کی شرط عائد کی ہے کہ ایسے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ قرآن مردوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا، اس لیے ایک کو کافی نہیں سمجھا کہ ایک کے ساتھ دوسرے کی شہادت بھی ضروری ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا مقصود یہ نہیں کہ ایک مرد قابل اعتماد نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کے بیان میں اگر کوئی کمزوری رہ جائے تو دوسرا اس کی کمی پوری کر دے۔ اس سے ایک امکانی احتمال کی قانونی روک تھا۔ مقصود یہ ہے کہ مردوں کو ترغیب فتویٰ دینا کہ مقصود نہیں کہ مرد قابل اعتماد نہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک تنہا کی شہادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی مقصود شہادت کی جو ہے پختہ کرنا ہے، نہ کہ مردوں کے ناقابل اعتماد ہونے کا اعلان ہے۔ دیکھ رہے ہیں جی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن نے بالخصوص عورتوں کے متعلق کیوں کہا ہے؟ اگر ان میں سے ایک کو کچھ اشتباہ ہو جائے، کچھ گھبراہٹ سی ہو جائے تو دوسری عورت بات صاف کر۔ ظاہر اس تقسیم فرائض کی روح سے
ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے اولاد کی پرورش تربیت کا فریضہ، مردوں کے ذمہ اکتساب رزق، یہ ضروری تھا کہ مردوں اور عورتوں کی جو بایولوجیکل جو کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، میں فرق ہوتا، ان دونوں میں یہ فرق جو ہے ہوتا ہے، نفسیاتی اور سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، اس لیے مرد اور عورت میں اس حد تک نفسیاتی فرق بھی ضروری تھا۔ اسی نفسیاتی فرق کا ایک نتیجہ یہ واضح کہ مرد اکتساب رزق کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ اولاد کی پرورش سے متعلق اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گیا، لیکن عورت اولاد کی پرورش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اس پر بھی مطمئن نہ تھی، اس کا جی چاہتا ہے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی بچے کے اندر اونڈیل دے، یا اگر اس کا بس ہو تو اپنا سینہ چیر کر بچے کو دل کے اندر سمو لے، وہ بچے کو چھاتی سے لگا کر جس زور سے بھینچتی ہے، لاشعوری طور پر اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی غور کرو اس بات کو کہ دنیا کی ہر عورت بچے کو بائیں طرف گود میں اٹھاتی ہے، کیوں؟ وہ اسے اپنے دل کے ساتھ چپکائے رکھنا چاہتی ہے، دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ مرد اور عورتوں کی یہ جو طبی ساخت ہے اور نفسیاتی اختلاف کے اثرات یا نتائج کیا ہوتے ہیں، ان کے متعلق دیکھ رہے ہیں، وہ تحقیقات آ گئی ہیں دنیا میں، زبردست قسم کی ڈسکلوجر آ گئی، دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہیں نا جی، دیکھیں اگر یہ تحقیقات دیکھیں نا صحیح ہیں، ایک آدھ تحقیق جو ہے، یہ ایک ہیومن ریلیشن شپ ایک کتاب ہے جی، ایک ان کی ڈاکٹر